السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، مالک ارض و سما، خالق کائنات کے لیے ہیں، اور بے شمار درود و سلام ہوں پیغمبر بحر و بر، شافی روز جزا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، جن کے ذریعے اللہ نے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ ماہ رمضان المبارک کے بعد الحمدللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کراچی 2 کے زیر انتظام اور انصرام یہ دعوتی، تبلیغی اور اصلاحی اجتماع الحمدللہ اس کا دوبارہ آغاز ہو چکا ہے، اور ماہ رمضان المبارک میں بھی آپ تمام احباب نے علماء کرام کے دروس سنے، خطابات سنے، اور اس کے علاوہ قرآن کریم کی تفسیر سنی، خلاصہ سنا، اور نیکیاں کی، قیام اللیل کا اہتمام کیا، صدقہ خیرات کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری ان نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے، اور ماہ رمضان کے بعد بھی اللہ رب العزت ماہ رمضان جیسی زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک چلا گیا، لیکن بھائیوں اور دوستوں، ماں اور بہنوں، روزے اب بھی ہم رکھ سکتے ہیں۔ ماہ رمضان چلا گیا، نمازیں اب بھی باقی ہیں۔ ماہ رمضان چلا گیا، قیام اللیل ابھی بھی باقی ہے۔ ماہ رمضان چلا گیا، تلاوت قرآن اب بھی باقی ہے۔ ماہ رمضان چلا گیا، ذکر و اذکار اب بھی باقی ہے۔ ماہ رمضان چلا گیا، نیکیوں کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ مغفرت کے دروازے، توبہ کے دروازے، رحمت کے دروازے اب بھی کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت کو وہی نیکیاں چاہیے اور وہی عبادت چاہیے کہ جس میں تسلسل ہو۔ فرمائے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے پیغمبر آپ کو اس وقت تک اپنے رب کی عبادت کرنی ہے جب تک کہ آپ کو موت نہیں آ جاتی۔ میرے اور آپ کے سینے میں دل دھڑک رہا ہے اور رگوں کے اندر خون گردش کر رہا ہے، فرمایا اس وقت تک تم اپنے رب کی عبادت کرتے رہنا۔ صرف ماہ رمضان میں عبادت کر کے، قیام اللیل کر کے، تلاوت قرآن کر کے، صدقہ خیرات کر کے یہ مت سمجھنا کہ تمہاری مغفرت ہو گئی ہے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے۔ ہاں، دعا کرتے رہنا کہ اللہ رب العزت ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے، ہمارے صدقہ اور خیرات کو قبول فرما لے، لیکن ہمارا رول یہ ہے، ہمارا اصول یہ ہے، ہمارا قاعدہ یہ ہے، ہم تم سے چاہتے یہ ہیں، رزلٹ ہمیں یہ چاہیے، نتیجہ یہ چاہیے کہ حتیٰ یاتیک الیقین، جب تک کہ تمہیں موت نہیں آ جاتی اس وقت تک تم اللہ کی عبادت کرتے رہنا، اللہ کے سامنے گریہ ازاری کرتے رہنا، اللہ کے سامنے نمازوں کا اہتمام کرتے رہنا۔ اگر تم صرف ماہ رمضان میں ہی عبادت کر کے فارغ ہو کے بیٹھ گئے ہو تو پھر یاد رکھو تمہاری تربیت کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ماہ رمضان کیوں آیا تھا؟ تربیت کرنے آیا تھا، ٹریننگ کرنے آیا تھا، سمجھانے آیا تھا۔ دیکھو نیکیاں ایسے ہوتی ہیں، 5 وقتہ نماز وقت پہ ایسے پڑھی جاتی ہیں، قرآن کے اوراق کھول کے تلاوت ایسے کی جاتی ہے، قیام اللیل کا انداز یہ ہوتا ہے۔ تو یہ کیوں آیا تھا؟ تربیت کے لیے۔ جب ایک چیز کی ہم تربیت حاصل کر لیتے ہیں، ایک چیز کی جب ہم ٹریننگ حاصل کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہمیں ذمہ داری دی جاتی ہے، ڈیوٹی کے اوپر فائز کیا جاتا ہے، بھائی آپ کی تربیت پوری ہو چکی، آپ کی ٹریننگ پوری ہو چکی، لہٰذا لیجئے یہ کرسی اب آپ کے لیے ہے، اب آپ نے اپنے فرائض یہاں نبھانے ہیں، اپنی ڈیوٹی جو آپ نے سیکھی ہے یہاں پوری کرنی ہے، اپنی ذمہ داری جو تربیت لے کر آپ آئے ہیں اب آپ نے یہاں پہ پوری کرنی ہے۔ ہم ٹریننگ لے کے بیٹھ جائیں، تربیت لے کے بیٹھ جائیں اور ذمہ داری پہ جا کے نہ بیٹھیں تو تربیت لینے والا بے وقوف ہو گیا، ٹریننگ کرنے والا بے وقوف ہو گیا۔ تو ہمیں بے وقوف نہیں بننا، ہمیں کم عقل نہیں بننا۔ جب ہم تربیت لے چکے، ٹریننگ لے چکے ہیں تو آئیے رمضان کے بعد اہم ترین ذمہ داری نبھانے کے لیے تیار ہو جائیے، اور وہ ذمہ داری ہماری دعوتی ذمہ داری بھی ہے، تبلیغی ذمہ داری بھی ہے، اخلاقی ذمہ داری بھی ہے، معاشرتی ذمہ داری بھی ہے، اور یہ ذمہ داریاں
اس وقت تک ہے کہ جب تک کہ مجھے اور آپ کو موت نہیں آ جاتی۔ صرف ایک چھوٹی سی حدیث سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پہ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ ابی، کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی ایک ایسی حدیث سناؤ۔ یہ ایسے پلٹ کر کے جائے گا، پریشان ہو رہا، ایسی کوئی حدیث سنائیے کہ جس سے ہمارا ایمان جو ہے وہ منور ہو جائے نور سے اور ہمارا ایمان جو ہے وہ چمک جائے، دمک جائے۔ تو اس حدیث کو ذرا آپ بھی سماعت فرما لیں۔ جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں نے ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سنا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ روز اول سے اللہ رب العزت نے فرشتوں کی 3 جماعتوں کو پیدا کیا، اور ان فرشتوں کی 3 جماعتوں کی روز اول سے لے کے قیامت کی دیواروں تک ایک ڈیوٹی لگا دی، اور وہ ڈیوٹی یہ تھی کہ تمہارا جو ایک گروپ ہے فرشتوں کا، تم حالت قیام میں ہاتھ باندھ کے اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے رہو، اپنے رب کی تکبیرات کو بیان کرتے رہو۔ تو اور دوسرے گروہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ تم حالت رکوع میں جا کے اپنے رب کی تسبیح و تکبیرات و تحمیدات بیان کرتے رہو۔ تیسرے فرشتوں کی گروپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ تم حالت سجدہ میں جا کر اللہ رب العزت کی تکبیرات کو بیان کرتے رہو۔ حاصل یہ ہے کہ تم تینوں گروپس کی ذمہ داری یہ ہے کہ تم نے روز اول سے لے کے روز آخر تک اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز رہنا ہے، اللہ کے سامنے گریہ ازاری کرنی ہے، اللہ کی تکبیرات و تسبیحات کو بیان کرنا ہے۔ ابی بن کعب فرماتے ہیں جناب عمر جانتے ہیں کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی اور وہ دن آ جائے گا کہ جس دن رب کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، تو ان کی ذمہ داریاں ختم ہو جائیں گی، اور یہ فرشتے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب پہنچیں گے تو کیا کہیں گے؟ کہیں گے اللہ حق تو یہی ہے، اللہ سچ تو یہی ہے کہ ہم روز اول سے لے کے روز آخر تک تیری عبادت کرتے رہے، تیرے سامنے گریہ ازاری کرتے رہے، تیرے سامنے سجدے میں رہے، تیری تکبیرات و تسبیحات کے ترانوں کو بیان کرتے رہے۔ اللہ سچ تو یہی ہے، لیکن اللہ ہم یہ بات کہہ دینا چاہتے ہیں کہ ہم اس کے باوجود بھی تیری عبادت کا حق ادا نہ کر سکے۔ ذرا غور کیجئے گا، وہ کہہ رہے ہیں کہ روز اول سے روز آخر تک ہم تیری عبادت کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود ہم تیری عبادت کا حق ادا نہ کر سکے۔ میرے بھائیوں، ماہ رمضان میں عبادت کر کے ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم نے اپنے رب کی عبادت کا حق ادا کر لیا؟ نہیں نہیں۔ ابی بن کعب فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری بات جو وہ فرشتے کہیں گے، ان کا جو گروپ ہے فرشتوں کا، وہ یہ کہے گا اللہ یہ تو حق ہے اور سچ ہے کہ ہم تیری عبادت کا حق ادا نہ کر سکے، لیکن اللہ ہم یہ ببانگے دہل کہتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں کہ ہم روز اول سے روز آخر تک تیری عبادت تو کرتے رہے، تیری عبادت کا حق ہم ادا نہ کر سکے، لیکن ہم یہ بات بھی برملا کہتے ہیں کہ ہم نے تیری عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کیا، ہم صرف تیری عبادت کرتے رہے۔ میں اور آپ بھی آج اللہ رب العزت سے یہ بات کہیں اور برملا کہیں کہ یا اللہ ہم نے نمازیں پڑھی ہوں گی، ماہ رمضان میں عبادات کی ہوں گی، اللہ غلطیاں ہوئی ہوں گی، کوتاہیاں ہوئی ہوں گی، سستیاں بھی ہو چکی ہوں گی، اللہ بہت سارے ایسے کام انجام دیے ہوں گے کہ جس سے شاید تو ناراض ہو جائے، لیکن اللہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر دینا، کیونکہ ہم بھی برملا ڈنکے کی چوٹ اور میری جماعت کا مسلک کا منہج کا ایک ایک فرد یہ دعوت دیتا ہے اور اس چیز کا اعلان کرتا ہے کہ ہم عبادت میں اگر کمزور ہو بھی سکتے ہیں، لیکن اللہ ہم مشرک نہیں ہیں، ہم بدعتی نہیں ہیں، ہم صحابہ پہ تبرہ کرنے والے نہیں ہیں، ہم اہل بیت کے دشمن نہیں ہیں۔ الحمدللہ اس کائنات میں جہاں بھی میری جماعت کا، میرے مسلک کا، میرے منہج کا ایک فرد ہے، ایک بچہ ہے، ایک خاتون ہے، ایک بچی ہے، اللہ کے حکم سے مواحد ہے، متبع سنت ہے، صحابہ سے محبت کرنے والے، اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، الحمدللہ۔ تو میرے بھائی اور دوستو، علماء
علماء کرام کی ایک کثیر تعداد موجود ہے۔ میری گفتگو خلاصہ یہی ہے کہ جس طرح رمضان میں نیکیاں چل رہی تھی اس تسلسل کو قائم رکھیے گا، 5 وقت نماز کی پابندی کیجئے گا، نوافل کا اہتمام کیجئے گا، تلاوت قرآن کا اہتمام کیجئے گا، قرآن پہ غور و تدبر کیجئے گا، قرآن کو سیکھیے گا، قرآن کو پڑھیے گا، قرآن سے دوستی لگائیے گا، قرآن کے ساتھ یاری کیجئے گا، صدقہ خیرات کا اہتمام کیجئے گا، غرباء کو یاد رکھیے گا، یتامہ کو یاد رکھیے گا، مساکین کو یاد رکھیے گا، ان اللہ کے گھروں کو یاد رکھیے گا، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والوں کو یاد رکھیے گا، مدارس کو یاد رکھیے گا، علماء اور خطباء کو یاد رکھیے گا۔ وہی زندگی چلانی ہے جو ماہ رمضان میں چل رہی تھی، کیونکہ ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے کہ حتی یاتیک الیقین، جب تک تمہیں موت نہیں آ جاتی میری عبادت کرتے رہنا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا